مجھے نہیں پتا کہ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کو آپ یہ مت سمجھے مولانا ایک سنسنی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، نہیں، یہ میں وہی سنسنی پیدا کرنا چاہ رہا ہوں جو خدا نے پیدا کیا قرآن مجید میں۔ مودت اور محبت کے مادے کو حفظ کیجئے۔ دکان چل رہی ہے قصیدہ خانوں کی محفلوں میں، دکان ہے لگی ہوئی، صحیح ہے، مداری کا تماشا ہے، اور وہ آپ کی زبان بڑی عجیب ہو جاتی ہے۔ خدا کہہ رہا ہے تمہاری طہارت کو ولادت کی میں اس کے ذریعے چیک کروں گا۔ کسی بندے کا نام لے رہا ہے نا خدا، رسول خدا فرما رہے ہیں نا، صحابہ کہتے ہیں، صحابہ کرام، آپ صحابہ سے آگے ہیں، میں صحابہ کے قدموں کی خاک میری آنکھوں کا سرما۔ صحابہ کہتے ہیں اب وہ جملہ ہم کسی بچے کی طہارت کو سمجھتے تھے علی بن ابی طالب کے سامنے کرتے تھے، اب وہ جو پروسیس بتایا صحابہ کرام نے وہ ایک الگ ہے کہ یہ ہوتا تھا تو ہم سمجھتے تھے بھائی بچہ ایسا ہے، وہ ہوتا تو ویسا ہے۔ علی بن ابی طالب کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے، لہذا خوب توجہ کیجیے گا، آپ کا دین قصیدوں کے ذریعے، وہ بھی ان قصیدہ خانوں کے قصیدوں کے ذریعے، کہاں نسیم امروہوی، کہاں انیس، کہاں صاحب علی رضا، کہاں جلیل مظہری، کہاں اور نام میں لوں آپ سے کتنے، اور ہمارے آج کے دور کے مرثیہ لکھنے والوں میں ہمارے یہاں جو ہمارے اذان مقتل کے، میں نام لینا نہیں چاہتا کیونکہ ان کو اچھا نہیں لگتا، تو آپ جا کے دیکھیے کس نے اذان مقتل، تو یہ جو شعراء ہیں ہمارے، ان کی بات کیجیے، سید ہمگری کی بات کیجیے، کمیت کی بات کیجیے، دیبل کی بات کیجیے، آپ جا کر بات کیجیے ان شعراء کی، تو آپ کو بند کیجیے ایسے قصیدہ خان کو سننا کہ جو جناب سیدہ پنجتن اور اہل بیت کی مودت کے ساتھ، بدبختی یہ ہے، ماتم کرنے کی جگہ یہ ہے، اور بہت سارے لفظ میرے ذہن میں آ رہے ہیں، اور وہ صرف اس لیے کہ حرمت اہل بیت آپ کی نظروں میں ایسی آ جائے کہ مولانا نے اتنے کڑے کٹھن اور تلخ لفظ استعمال کیے کہ جس کے بعد اب اس میں بحث کی جگہ نہیں رہتی، لیکن چونکہ آپ کا ایمان بگڑ جائے گا اور آپ پریشان ہو جائیں گے مولانا نے ممبر سے کیا کہہ دیا، اور اس میں بعض دفعہ اگر میرے پاس ثبوت بھی ہو روایات سے تو بات توہین اہل بیت تک جائے گی، یعنی اہل بیت کی فضیلت ایسی ہے کہ آپ کے ذہن میں توہین آ جائے گی، اس لیے میں وہ بات نہیں کر رہا۔ وہ بات یہ کہ قصیدوں میں ایسے لوگوں کا ذکر کہ جن کا اہل بیت سے تعلق نہ ہو، ماتم کرنے کی جگہ یہ ہے کہ آپ کھنگال ڈالیے حضرت عبدالعظیم حسنی پر قصیدہ یا مرثیہ، پتہ نہیں کہاں سے کون عجیب و غریب قسم کے نام آ رہے ہیں قصیدوں میں، مجھے بتایا کہ مولانا کون تھے، میں کہا یہ کوئی صاحب تھے اور ان کا یہ عقیدہ تھا، مولانا یہ بہت بڑے تھے اور یہ سلمان فارسی تھے، میں کہا کیا باتیں کر رہے ہو، تمہیں پتہ ہے، تمہارے بابا جان کو پتہ ہے ان کے پاس جبرائیل آیا تھا کیا، یہ سلمان فارسی تھے اپنے دور کے، کیا فضول باتیں کر رہے ہو، یہ مکتب اہل بیت ہے، یہاں پر حضرت عباس کے بھائیوں کی منزلت حضرت عباس کے بعد ہے، ام البنین کا بیٹا ہونا، جناب امیر کا بیٹا ہونا اگر معیار ہوتا، 4 بیٹے جناب ام البنین کے، 3 ایک طرف ہیں، چوتھا ایک طرف ہے، جناب امام موسیٰ کاظم کی 17 دختران ہیں، 18 پسران ہیں، 18 بیٹے ہیں، 17 بیٹیاں ہیں، بیٹیوں میں جناب معصومہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، بیٹوں میں امام رضا سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، آپ کیا بات کر رہے ہیں، جناب سید الشہداء کی زوجہ میں جناب شہربانو، جناب ام رباب سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، بیٹیوں میں جناب سکینہ، جناب رقیہ، جناب امیر المومنین کی 17-18 بیٹیاں ہیں، ان میں جناب زینب سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، آپ بات سمجھیے، مدینے میں مسجد میں سینکڑوں دروازے کھل رہے ہیں، سیدہ کے دروازے سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، لکڑی کا بدنما بے جان دروازہ، کوئی بڑا شیشم کا تھا، وہی تھا جو ہمارا، آپ دیکھیں یہ کیسا دروازہ ہے، سادہ سودہ سا دروازہ تھا، کوئی خوبصورت دروازہ ہوگا سیدہ کا، لیکن آپ کی محبت کا مرکز ہے، آپ کی جو خوبصورتی، جو لوگوں کی زبان میں بات کر رہا ہوں میں، جو لوگوں نے جو گفتگو کی ہے، آپ کی جو خوبصورتی کا معیار یہ پاکیزگی کا، جو لکڑی کا دروازہ ان سے جڑ جائے پھر وہ دوسرا دروازہ ہو جاتا ہے، اس جیسا کوئی دروازہ نہیں ہوتا، تو لہٰذا یہ جو ادھر ادھر کے تمام لوگ آ رہے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، میں کچھ نہیں کہہ رہا کہ آپ جا کر کمنٹس لکھیں اور نازیبا الفاظ استعمال کریں، نہیں، سننا بند کیجیے ایسے قصیدہ خانوں کو، بے شرمی اور بے حیائی کا عالم ہو چکا ہے کہ لوگ بیٹھ کر سن رہے ہیں، یونس بن عبد الرحمن کا ذکر نہیں ہے آپ کے قصیدوں میں، ابان بن تغلب کا ذکر نہیں ہے، محمد بن مسلم کا ذکر نہیں ہے، نواب اربعہ سفرائے خاصہ حضرت حجت کے، ان کے نام بچوں کو نہیں پتا، کبھی کسی قلندر درویش کو اٹھا کر قصیدوں میں لا رہا ہے، نہ شاعر کو کچھ تمیز اور ادب ہے، اس بدتمیز بے ادب جاہل شاعر کو، نہ پڑھنے والے کو قصیدہ خان کو کوئی تمیز ہے، یہ آپ جو قصیدہ خان بیٹھتا ہے ممبر پر، اس کے ذریعے ہمارے بچے مودت سیکھتے ہیں، گناہگار ہے، حق سیدہ کا یہ شخص شاعر ہو اور نہ بڑا، دیکھو میاں بڑی زبان ہوگی تمہارے لیے، میری بڑی زبان ہے جو میرے لیے ہے نا، کچھ ہے قم میں کچھ ہے نجف میں، تو مجھے تو مت بتا کرو بڑی چھوٹی زبان، میرے ساتھ بات کرو اصول کافی لے کر آیا کرو، میرے ساتھ بات کرو خصال صدوق لے کر آؤ، اعمال صدوق لے کر آؤ، اعمال توسی لے کر آؤ، یہ باتیں لے کر جن میں کوئی دمخم ہو، تو بے ڈھنگی اور بے تکی سست قسم کی باتیں میرے سامنے مت کیا کرو، اخبارات کے ذریعے بات کرنی، ٹاک شو بہت ہیں، پہلی سے 10 محرم تک چلیں گے، وہاں پہ جا کے مزخرفات لاتا جائے اپنے بکو جا کر، یہاں بات کرنی ہے اولاد سیدہ کے فرمان کے ذریعے کرو، بات کرنی ہے مولانا آپ نے غلط بات کہی، مراجع کا فتویٰ مجھے فتویٰ لا کر دکھاؤ کہ جو فتویٰ مجھ پر منطبق ہو رہا ہو تب بات کرنا، اگر مردانگی کے ساتھ بات نہیں کر سکتے تو یہ درویش صوفی وہ سلمان زمان تھا، یہ خدا کے لیے آپ لوگ سمجھیے اس بات کو، کل آپ کے بچے پڑھیں گے سلمان فارسی کے ساتھ ساتھ وہ صاحب بھی تھے، ہم سلمان کے برابر بلال کو نہیں سمجھ رہے، ہم عمار کے برابر بلال کو نہیں لا رہے، جابر بن عبداللہ انصاری ایک مقام ہے ان کا سب سے نچلا، وہ سب سے پہلے ظاہر تھے، بالکل سرانکوں پر، جناب جابر کے قدموں کی خاک سرانکوں پر، لیکن آپ دیکھیے جناب امیر المومنین نے، سید الشہداء نے، چھڑے امام نے کس کو کس مقام پر رکھا ہے، خوب توجہ کیجیے، آج کا قصیدہ خان پورے توجہ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، نہ غصے میں آیا ہوں نہ تیش میں ہوں، آپ کی سلوات ناروں کے شور میں یہ آواز دب نہ جائے، لہٰذا بعد میں صلاح دیجیے گا، آج کا قصیدہ خان
جو بھی ہے جو بچے مجھ سے آگے سوال کرتے ہیں انہیں تمہیں کیسے پتا نہیں ہے یہ نام تو تمہارے گھر میں کسی کو نہیں پتا ہوگا، یہ مولانا بہت بڑے تھے اور امام فلاں امام کے ساتھ یہ سلمان کی طرح تھے، کس نے کہا؟ قصیدہ خان نے پڑھا۔ میں بیٹا قصیدے کے ذریعے تم قصیدوں میں تم سمجھتے ہو کہ قصیدے جو فضائل یا انیس پڑھیں کوئی، یہ سب بیچارے ایسے ہی ہیں اور کچھ بھی مطلب کیا کہوں میں، ایک جنگ چل رہی ہے، جو تصویروں پہ جنگ کرے پوسٹر پہ اس کی یہ اوقات ہے کہ وہ آ کے جناب امیر کا قصیدہ پڑھے، جو اتنا گھٹیا ہو کہ تم نے میرا نام چھوٹا لکھا، جس کو سیدہ کی فکر نہ ہو کہ سیدہ کی بارگاہ میں میرا نام بڑا ہے کہ چھوٹا ہے، تو آپ اس سے زیادہ میں کھل کے بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ تو آپ اپنے قبلہ کو درست کیجئے اور اس قصیدہ خان سے بھی کہیے میاں 5 نہیں 1 روایت لا کر دکھاؤ، 2 روایت لا کر دکھاؤ، یہ تم فضائل کا ذکر کر رہے ہو، خوب توجہ کے ساتھ کہیے گا، اس بات کو سمجھیے، ختم کر دوں لیکن کیونکہ ابھی بہار آئے گی، جو مداری کا تماشا چلے گا ذی القعدہ میں اور ذی الحج میں، کون سا مداری کا تماشا؟ یہ جو بے ڈھنگے قسم کے شعر کہے جائیں گے جس کا کوئی ادب سے تعلق نہیں ہے، صحیح، اور میں پوری توجہ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں۔ اچھا میں آپ کو بتا دوں، نہ میں کسی قصیدہ خان کا قصیدہ سنتا ہوں اور نہ میں کسی آج کل کے نوحے سنتا ہوں، میرا جب نوحہ سننے کو دل چاہتا ہے تو 40 سال پرانے جو گھسے پٹے نہیں بیکار باتیں جن میں ہوتی تھیں وہ 40 سال پرانے نوحے سنتا ہوں، یا جب کبھی دل چاہتا ہے کہ کچھ انسان تھوڑا سا تو میں انیس اٹھا کے پڑھ لیتا ہوں، یا میں جا کر سید ہمیری کی چیزیں پڑھ لیتا ہوں، قمید دیول، کچھ تھوڑا سا کاظم عذری اللہ مقام الشریف اس کے اشعار پڑھ لیتا ہوں، اس سے زیادہ میں پڑھتا ہوں تو ایک اپکائی سی عجیب مت لانے لگتا ہے، سر کا طبیعت خراب ہو جاتی ہے میری، اور بعض دفعہ میں آپ کی خدمت میں اب آ گئی یہ بات تو یہ بھی سن لیجیے کہ میں اس لیے نہیں رک پاتا یہاں پر شہادت کی مجلسوں میں کہ میں رکوں گا تو نوحے پہ ٹوکنا مجھے واجب ہو جائے گا، تو میں چلا جاتا ہوں یہاں سے، نہ نوحہ سنوں گا نہ میری کوئی ذمہ داری بنے گی، کیونکہ کیا کہا جائے عجیب و غریب قسم کے نوحے ہیں، عجیب و غریب قسم کے مرثیے ہیں اور ذوق آپ کا خراب ہو چکا، یاد رکھیے گا۔ اب کیا ہو کب تک باقی رہتی ہے؟ 100 سال بعد کوئی امام باڑوں میں بیٹھا ہوگا، امام حسین پہ ماتم ہو رہا ہوگا یا ڈھول تاشے پہ رقص ہو رہا ہوگا، مجھے نہیں پتا یہ کیسے ہوگا، بالکل ہو سکتا ہے قرآن نے اشارہ کیا ہے، بالکل ہو سکتا ہے خدا کی آپ کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے کہ آپ سید الشہداء کے فضائل کو اپنے قدموں تلے رونتے رہیں اور خدا آپ کو لاڈ کرے منانے پر، آپ کے نخروں کو سمجھانے پر خدا تو رہا ہے، کوئی تعلق نہیں خدا کا۔ ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید، تم ہو کون؟ خدا چاہے گا تم سب کو فنا کر دے گا، ختم کر دے گا، ایک دوسری مخلوق کو لے کر آئے گا، نسلیں برباد ہو جائیں گی میاں، کھیلو مت امام حسین کے فضائل سے، نسلیں برباد ہو جائیں گی تمہاری امیر مومنین کے فضائل سے مت کھیلو، سلمان کی جگہ پر یونس بن عبد الرحمن کی جگہ پر، زرارہ محمد بن مسلم کی جگہ پر، حسین بن روح، عثمان بن سعید، علی بن محمد الثمری، ان کی جگہ پر کسی کو مت لاؤ، یہ تمہارے رشتہ دار نہیں ہیں، یہ تمہارے گھر کی باتیں نہیں ہیں، یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے، یہ سید الشہداء کی طرف سے معین ہوئے ہیں یہ لوگ، خوب یاد رکھیے گا، سمجھیے گا اس بات کو، مت سنیے، بہت اچھا قصیدہ ہے، مت سنیے اچھا قصیدہ ہے، امام حسین کے ساتھ خیانت ہو رہی ہے۔